السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عابد اور آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کیسے شعوری طور پہ اپنی زندگی کی سمت بدل سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی جادو کے، صرف اپنے اندر کی طاقت سے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بیل ایفیکٹ کا تصور ایکچول میں ہے کیا، خود شناسی اور اندرونی طاقت کو ڈسکس کریں گے، خوف کے بجائے محبت پہ مبنی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وائبریشن اور فریکوینسی کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور بیل ایفیکٹ کے 4 عملی طریقے جانیں گے، شعوری الفاظ اور خود کلامی کی طاقت کو سمجھیں گے، 21 دن کا کوانٹم تھنکنگ چیلنج پورا کرنے کی کوشش کریں گے، مرر ایفیکٹ جو اندرونی کیفیت کی بیرونی عکاسی کرتا ہے اسے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرینڈز، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی نیت، آپ کی فیلنگز اور آپ کی تھاٹس ایسی گونج پیدا کرتے ہیں جو حقیقت کو بدل سکتے ہیں؟ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل طور پہ آپ کے باطن کا سفر ہے۔ چلیں ذرا تصور کریں کہ آپ کے خیالات اور جذبات اس وقت ایک انویزیبل بیل پر ہتھوڑے کی طرح چوٹ کر رہے ہیں اور کائنات کو اس کا جواب دینا ہی پڑتا۔ کچھ لوگ اسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، لیکن بیل ایفیکٹ اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ رابطہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے اور آپ اسے کیسے شعوری طور پہ ترتیب دے سکتے۔ بیل ایفیکٹ شاید آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک قدیم سچائی چھپی ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے جیسے گھنٹی کی آواز۔ جب آپ گھنٹی بجاتے ہیں تو اس کی آواز سیکنڈوں تک گونجتی ہے، ہر طرف پھیلتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی سوچ، آپ کا شعور، آپ کی نیت اور آپ کے جذبات ایک ایسی لہر پیدا کرتے ہیں جو کائنات کی توانائی کے میدان میں گونجتی ہے اور آپ کے تجربات کو شکل دیتی ہے۔ آئیے ایک اور دلچسپ پہلو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی گہری خواہش کے بعد اچانک کوئی عجیب اتفاق دیکھا، یا کسی جذباتی فیصلے کے بعد زندگی میں اچانک کوئی موڑ آیا؟ یہ بیل ایفیکٹ ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنیک نہیں بلکہ ایک اصول ہے۔ ٹیکنیک تو بعد میں آتی ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میٹر کے پیچھے ایک وائبریشنل سٹرکچر موجود ہے، ایک ایسا میدان جہاں آپ جو سوچتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، وہ ایک حکم بن جاتا ہے۔ قدیم روحانی اساتذہ، صوفیاء اور دانائی کے متلاشی ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے: آپ کے اندر ایک الہی چنگاری موجود ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ علم یا تو مسخ ہو گیا یا چھپا دیا گیا، جیسے انسان کی عظمت کوئی گناہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ الہی طاقت کوئی دور دراز چیز نہیں، یہ آپ کے اندر سانس لے رہی ہے، بس اسے جگانے کی ضرورت ہے۔ اگر کائنات ایک شعوری طاقت سے بنی ہے اور آپ اس کائنات کا حصہ ہیں، تو وہ طاقت آپ میں بھی ہے۔ آپ کوئی استثناء نہیں، بلکہ اس تخلیق کا زندہ تسلسل ہے۔ یہ چنگاری آپ کے نئے خیالات، آپ کی محبت کی خواہش یا آپ کے خوابوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچتے ہیں، جب آپ اس طاقت کو پہچاننا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا سوچنے، محسوس کرنے اور عمل کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ آپ خود کو زندگی کے رحم و کرم پر نہیں سمجھتے بلکہ ایک شعوری خالق بن جاتے ہیں۔ آج سے ہر اس عقیدے پہ سوال اٹھائیں جو آپ کو کمزور بتاتا ہو، ہر وہ کہانی جو طاقت کو آپ سے باہر رکھتی ہو۔ حقیقت کو تبدیل کرنا ایک بہت بھاری لفظ ہے، لیکن یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے۔ حقیقت کوئی پتھر کی طرح سخت نہیں، بلکہ وہ فلوئڈ ہے، زندہ ہے۔ آپ ہر وقت، چاہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، اسے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے خوف، آپ کی امیدیں، آپ کے خواب، یہ سب کائنات کو سگنل دیتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو چیزیں اور بگڑ جاتی ہیں، اور جب آپ پرجوش ہوتے ہیں تو سب خود بخود بہتر ہو جاتا ہے؟ یہ بیل ایفیکٹ ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے شعور سے حقیقت کو چھوتے ہیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنے اندر کی طاقت کو قبول کریں۔ چلیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ شعور یعنی کانشیسنس وہ را مٹیریل ہے جس سے ہر چیز وجود میں آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا ذہن، آپ کا دل اور آپ کی روح ایک ہو جاتی ہے۔ جب آپ مکمل طور پہ موجود ہوتے ہیں تو آپ کی وائبریشن مضبوط ہوتی ہے اور کائنات اسے سن لیتی ہے۔ مثال کے طور پہ تصور کریں، آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اسے دل سے سوچتے ہیں، اس کی یاد میں مسکراتے ہیں، اور اچانک وہ شخص آپ کو میسج کرتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ آپ کی خالص نیت اور جذباتی وائبریشن کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ صرف سوچنے کی بات نہیں، آپ کو وہ بننا پڑتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو آپ محبت بنیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اسے محسوس کریں۔ یہ شعور آپ کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ خوف سے تخلیق کر رہے ہیں یا محبت سے۔ اب ذرا ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے خیالات اور جذبات صرف رد عمل نہیں بلکہ تخلیقی طاقتیں ہیں۔
خیال وہ سمت ہے جہاں آپ اپنی توانائی بھیجتے ہیں، اور جذبہ وہ ایندھن ہے جو اسے طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، لیکن ہر بار جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو خوف غالب آتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی، آپ وہیں کے وہیں رکے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے خواب کو جوش اور یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں تو چیزیں حرکت میں آتی ہیں۔ یہ بیل ایفیکٹ ہے۔ جب آپ کا ذہن اور دل ایک پیج پر ہوتے ہیں تو کائنات آپ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ دن سب کچھ غلط ہوتا ہے؟ جب آپ صبح اٹھتے ہیں چڑچڑے ہوتے ہیں اور پھر ہر چھوٹی بات آپ کو پریشان کرتی ہے۔ یہ کم فریکوینسی کی وائبریشن ہے۔ لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ خوشی سے جاگتے ہیں اور سب کچھ جادو کی طرح بہتر ہوتا ہے۔ وہ آپ کی ہائر فریکوینسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی فریکوینسی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ بس رکیں، سانس لیں، اپنے جسم کو محسوس کریں۔ کیا یہ ہلکا ہے یا بوجھل؟ اپنے خیالات کو دیکھیں، کیا وہ امید سے بھرے ہیں یا پریشانی سے؟ اگر آپ کم وائبریشن میں ہیں تو موسیقی بدلیں، ٹہلنے جائیں، یا کسی ایسی چیز کو یاد کریں جو آپ کو خوشی دیتی ہو۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے الگ ہے، کوئی دور کی طاقت جو ہمیں دیکھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا آپ کے اندر موجود ہے۔ وہ الہی چنگاری آپ کے خیالات، آپ کی تخلیق اور آپ کے خوابوں میں زندہ ہے۔ جب آپ اسے قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ کوئی بیرونی اصولوں کی بات نہیں، یہ آپ کے اندر کی سچائی کو سننے کی بات ہے۔ آپ کے اندر دو آوازیں ہیں، ایک خوف کی جو چیختی ہے، شک کرتی ہے، اور دوسری پرسکون جو آپ کو آپ کی حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جب آپ اس پرسکون آواز کو سنتے ہیں تو آپ کی زندگی ہم آہنگی سے بھر جاتی ہے۔ چلیے اب کچھ عملی طریقوں پہ بات کرتے ہیں جن سے آپ بیل ایفیکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ سائن ایکوز کا ہے۔ آپ اپنی نیت، اپنی تھاٹس کو کسی سائنس کے ذریعے مضبوط کر سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی خاص ڈیزائن یا کوئی سیکرڈ جیومیٹرک شیپ۔ یہ علامتیں آپ کے لاشعور سے براہ راست بات کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک چھوٹی سی عبارت لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں اپنا اگلا قدم واضح طور پہ دیکھتا ہوں۔ اس کے حروف کو ملا کر ایک ڈیزائن بنائیں، اسے اپنے فون کے وال پیپر بنائیں یا کہیں رکھیں جہاں آپ اسے بار بار دیکھ سکیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے جذباتی تبدیلی کا۔ جب آپ غصے یا اداسی میں ہوں تو اسے دبائیں نہیں، اسے محسوس کریں، پھر اسے کسی تخلیقی کام میں تبدیل کریں، شاید کوئی نیا پروجیکٹ شروع کریں یا کوئی اہم بات چیت کریں۔ تیسرا طریقہ ہے اپنے لاشعور کو پروگرام کرنا۔ جب آپ سونے سے پہلے یا جاگنے کے فوراً بعد ہوں تو آپ کا دماغ زیادہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وقت اپنے مقصد کو واضح طور پہ تصور کریں جیسے وہ پہلے سے پورا ہو چکا ہو۔ اور آخری طریقہ ہے آواز کا جادو۔ آپ کی آواز ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ اپنے لیے ایک افرمیشن بنائیں، جیسے میں طاقت ہوں، میں فیصلہ ہوں۔ اسے دہرائیں، محسوس کریں، یا کبھی کبھار بغیر معنی کے آوازیں نکالیں جو آپ کے لاشعور کو آزاد کرتی ہیں۔ یہ سب ٹیکنیکس آپ کو اپنی حقیقت سے شعوری طور پہ جڑنے میں مدد دیتی ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ہم جو بولتے ہیں وہ ہماری حقیقت بناتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اس وائبریشن میں بند کر لیتے ہیں۔ اس کے بجائے کہیں میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ اپنی باتوں کو شعوری طور پہ چنیں۔ جب آپ کی نیت اور الفاظ ایک ہوں تو آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آئینے میں خود سے باتیں کریں اور کہیں میں آج واضح فیصلہ کروں گا۔ یہ چھوٹے جملے آپ کے شعور کو نئی شکل دیتے ہیں۔ اب ذرا سوچتے ہیں، ہم سب کے اندر ایسی لاتعداد صلاحیت ہے، لیکن اکثر ہم خود ہی اپنے راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں آتی کہاں سے؟ خوف سے، ناکامی کے ڈر سے، یا پرانے تجربات سے۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے، یہ صرف وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے بار بار خود دہرائی ہیں۔ جب آپ ان کہانیوں پر سوال اٹھاتے ہیں تو وہ کمزور پڑتی ہیں، جب آپ مختلف عمل کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب آپ اپنی اندرونی وائبریشن کو بدلتے ہیں تو حقیقت آپ کے گرد خود کو ترتیب دیتی ہے۔ ہم اسے ہم آہنگی کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آپ کو اچانک کوئی موقع ملتا ہے یا کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے، بالکل اس وقت جب آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ آپ کی وائبریشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی نیت کو واضح کرتے ہیں تو کائنات آپ کے لیے راستے کھولتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو چوکس رہنا ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اشارے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ ہیں۔
آپ کی حقیقت آپ کے اندر کی عکاسی ہے۔ آپ کے رشتے، آپ کے پروجیکٹس، آپ کی کامیابیاں، یہ سب آپ کی وائبریشن کا آئینہ ہے۔ ہم اسے مرر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ سن کر شاید آپ کو تکلیف ہو کیونکہ یہ آپ سے ذمہ داری مانگتا ہے، لیکن یہی آپ کی طاقت ہے۔ جب آپ اپنے اندر کی حقیقت کو بدلتے ہیں تو باہر کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ بیل ایفیکٹ کوئی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے۔ آپ ہر لمحے اپنی حقیقت کو تخلیق کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اس طاقت کو جگائیں گے، اپنے خیالات کو چنیں گے، اپنے جذبات کو سنبھالیں گے اور اپنی نیت کو واضح کریں گے، کیونکہ آپ صرف ایک انسان نہیں بلکہ کائنات کا ایک زندہ حصہ ہیں، اور جب آپ اپنی بیل بجاتے ہیں تو کائنات سن لیتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں اپنی حقیقت کو نئی شکل دینے کے لیے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بیل ایفیکٹس کے بارے میں، مرر ایفیکٹس کے بارے میں، وائبریشنز اور اس انرجی کے فلو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔